امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 9، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 8، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 7، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطہ نظر کے ساتھ 2 بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطہ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پراعتماد اور ثابت قدم بناتی ہے۔ مستجاب اور دعا کی زندگی میں چیزیں حیران کن موڑ لیتی ہیں جب مستجاب کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم دعا انہی جذبات کا جواب دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ مستجاب جو انکار کا عادی نہیں ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور دعا کی طرف اس کی پسند جلد ہی جنون میں بدل جاتی ہے۔ مستجاب محبت اور ضد میں فرق کرنا بھول جاتا ہے جبکہ جھوٹ اور فریب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 6، کچا دھاگا۔ کچا دھاگا کی کہانی ایک لڑکی ارشما کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے کلاس فیلو ہمدان کو ارشما سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن طبقاتی اختلافات کی وجہ سے اس کے والد اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کا باپ اس کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمدان اپنے والد کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آخر کار اس کے والد ان کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔
شادی کے دن ہمدان نے ارشما سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے یہ سب کچھ صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ ارشما دل شکستہ رہ جاتی ہے۔ پھر حریب ارشما کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن زندگی ایک بار پھر ہمدان کو ارشما کی زندگی میں واپس لاتی ہے۔ وہ ہمت کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کرتی ہے اور امید نہیں ہارتی۔ ڈرامے میں ارشما کا مرکزی کردار ہنا افریدی نے ادا کیا ہے۔ نمبر 5، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنے کی عادی ہے اور اپنی خوراک کا پورا خیال رکھتی ہے۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 4، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی ہے، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کب تک پری اور ملکہ بیگم اپنی اصلیت چھپا پائیں گی؟ سب کچھ جاننے کے بعد کیا دلدار علی پری کو اپنے خاندان کے فرد کے طور پر معاف کر پائیں گے؟ نمبر 3، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا، اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ عائشہ عمر بطور سوہا باسط کی سابق منگیتر ہے جو اب بھی باسط سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 2، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے
تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔